وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان علمه البيان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. وخلق الجن من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العلي العظيم.
وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على ایک اور باواز بلند نعرے صلوات. کہ فطرس پا کچھ کرم ہوا ایسا حسین کا، فطرس پا کچھ کرم ہوا ایسا حسین کا، اب حشر تک پڑھے گا قصیدہ حسین کا. فطرس پا کچھ کرم ہوا ایسا حسین کا، اب حشر تک پڑھے گا قصیدہ حسین کا. اور ہونٹوں کو یا حسین کی عادت پڑی رہے، ہونٹوں کو یا حسین کی عادت پڑی رہے، کہ محشر میں نام لینا پڑے گا حسین کا. ہونٹوں کو یا حسین کی عادت پڑی رہے، محشر میں نام لینا پڑے گا حسین کا. اور اے حر وہ دیکھ خلد کے دروازے کھل گئے، اے حر وہ دیکھ خلد کے دروازے کھل گئے، تقسیم ہو رہا ہے خزانہ حسین کا. اے حر وہ دیکھ خلد کے دروازے کھل گئے، تقسیم ہو رہا ہے خزانہ حسین کا. اور اصغر کے مسکرانے سے ثابت یہ ہو گیا، اصغر کے مسکرانے سے ثابت یہ ہو گیا، آندھی میں بھی چراغ جلے گا حسین کا. آندھی میں بھی چراغ جلے گا حسین کا. اور دوزخ کی آگ کھینچ کے لے جائے گی اسے، دوزخ کی آگ کھینچ کے لے جائے گی اسے، کھلتا ہے جس کو ذکر ہمیشہ حسین کا. دوزخ کی آگ کھینچ کے لے جائے گی اسے، کھلتا ہے جس کو ذکر ہمیشہ حسین کا. اور لکھے ہیں جس پر زینب و عباس کے بھی نام، لکھے ہیں جس پر زینب و عباس کے بھی نام، چلتا ہے ہاتھوں ہاتھ وہ سکہ حسین کا. لکھے ہیں جس پر زینب و عباس کے بھی نام، چلتا ہے ہاتھوں ہاتھ وہ سکہ حسین کا. اور بے شیر کے لہو کا ہے صدقہ میری حیات، بے شیر کے لہو کا ہے صدقہ میری حیات، حق میری زندگی پہ ہے پہلا حسین کا. بے شیر کے لہو کا ہے صدقہ میری حیات، حق میری زندگی پہ ہے پہلا حسین کو. مقتہ سمار فرمائیں کہ حیدر یزیدیت کی تباہی گواہ ہے، حیدر یزیدیت کی تباہی گواہ ہے، دشمن کبھی نہ پھولے پھلے گا حسین کا. حیدر یزیدیت کی، حیدر یزیدیت کی تباہی گواہ ہے، دشمن کبھی نہ پھولے پھلے گا حسین کا. ایک نعرے صلوات. قبلہ بیٹھے سے دو قطع ہے کیونکہ زیادہ بنے نے بھی نماز خط بھی آ جائے گا. بسم اللہ. نعرے صلوات. شعلہ آتش میں پانی کی نمی ممکن نہیں، شعلہ آتش میں پانی کی نمی ممکن نہیں، ایک جاں پر تیرگی اور روشنی ممکن نہیں، ایک جاں پر تیرگی اور روشنی ممکن نہیں. غیر ممکن ہے حسینی اور یزیدی ایک ہوں، غیر ممکن ہے حسینی اور یزیدی ایک ہوں. یاد رکھو دشمنوں سے دوستی اچھی نہیں، یاد رکھو دشمنوں سے دوستی. نعرے صلوات.
مسجدیں معلوم ہے فرش ازاں معلوم ہے، مسجدیں معلوم ہے فرش ازاں معلوم ہے، خلد تک جانے کا ہم کو راستہ معلوم ہے، خلد تک جانے کا ہم کو راستہ معلوم ہے، جسم سے نکلی تو فوراً کربلا ہی جائے گی، جسم سے نکلی تو فوراً کربلا ہی جائے گی، روح کو بھی میری منزل کا پتہ معلوم ہے، روح کو بھی میری منزل کا پتہ معلوم ہے۔ نعرہ صلوات۔ ایک اور سنیے، میری لحد میں ایک ہنسی واقعہ ہوا، میری لحد میں ایک ہنسی واقعہ ہوا، منکر نکیر گرد میرے گھومتے رہے، منکر نکیر میرے گرد گھومتے رہے، لکھا ہوا تھا میرے کفن علی پر علی کا نام، لکھا ہوا تھا میرے کفن پر علی کا نام، وہ بھول کر سوال کفن چومتے رہے، وہ بھول کر سوال کفن چومتے رہے۔ نعرہ صلوات۔ اللہم فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا بالقاسم محمد المظلومین المنتجبین، ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم وعطشہم اجمعین، من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین، وهو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ حضرات، سب سے پہلے گزارش کریں گے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر افتخار حسن عرف احسن مرزا ابن مرزا مہدی حسن عرف مندو صاحب کے نام ایصال ثواب۔ صلوات بھیجی محمد وآلہ حضرات، میں نے اسی آیہ کریمہ کی تلاوت فرمائی ہے آپ حضرات کی خدمت میں کہ جو آیہ کریمہ آپ حضرات برابر سنتے رہتے ہیں اس مہینے کے طفیل میں، ان ایام کے طفیل میں، کہ کون سے دن چل رہے ہیں، ان دنوں میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ آیہ کریمہ
کہ جس میں یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے، واجب کر دیا گیا ہے، لکھ دیا گیا ہے، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا ہے اور واجب کیا گیا ہے، لعلکم تتقون، شاید تم اس عمل سے، اس چیز سے متقی ہو جاؤ، اللہ سے ڈرنے لگو، اللہ کا خوف تمہارے دل میں آنے لگے۔ تو جو خطاب ہے صاحبان ایمان کو، وہ خطاب صاحبان ایمان سے تو ہے، لیکن کس چیز کے بارے میں؟ روزے کے بارے میں، کہ تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے۔ اچھا، اب ایک بات یہ ہے کہ روزہ کس کو کہتے ہیں؟ تو ہم بہت زیادہ اس کو طول و تفصیل سے نہیں عرض کریں گے کہ رمضان کس سے مشتق ہے، رمضان کس سے لیا گیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے، صوم جو لفظ عربی میں استعمال کیا گیا ہے اس کا کیا مطلب ہے، کیا معنی ہے۔ ہمیں بہت زیادہ طول و تفصیل میں ان تمام چیزوں کے بارے میں نہیں جاننا، ہم صرف اتنی سی بات جانتے ہیں اور عرض کر رہے ہیں مختصر سے وقت میں، مختصر الفاظ میں، کہ صوم کہتے ہیں روکنے کو، امساک کو، امساک یعنی رکنا یا روکنا۔ اب روزے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ کس چیز سے امساک کرتے ہیں؟ کس چیز سے اپنے کو روکتے ہیں؟ تو معنی بات ہے کہ ہم پہلی رمضان سے لے کے اور روز کل تک، اب آج تو شاید اسی میں وقت چلا جائے، ہم نے انہی تمام چیزوں کے بارے میں بیان کیا، اور شروع میں یہ چیز ہم نے بیان کی کہ کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ جو روزے میں ہم کو انجام نہیں دینا چاہیے۔ اب ان چیزوں کو انجام نہ دیں گے تب روزہ کہلائے گا، اور اگر ہم ان چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو انجام دیں گے، کسی ایک چیز کا ارتکاب کریں گے، تو بھوکا رہنا ہوگا مگر روزہ نہ ہوگا۔ بھئی بھوکے تو رہ جائیں گے، صبح اذان سے لے کے اور مغرب کی اذان تک کھانا چھوڑ دیتے ہیں، پینا چھوڑ دیتے ہیں، جسمانی لذت ہم چھوڑ دیتے ہیں، قے نہیں ہونے دیتے ہیں، یا کوئی ایسی چیزیں جو 9-10 چیزیں ہیں، ایک ایک کو ہم لسٹ وار اور تفسیر سے ہم کیا عرض کریں کہ یہ 9-10 چیزیں جو ہیں ان کو چھوڑا جاتا ہے تب روزہ کہلاتا ہے۔ انجام دینے کو روزہ نہیں کہا گیا ہے، ان 10 چیزوں کو چھوڑا جائے تب روزہ ہے۔ لیکن اگر اس میں، چونکہ یہ جو میں نے عرض کیا یہ بڑے بڑے علماء نے تحریر کیا ہے کہ روزے کا مطلب کیا ہے، روزہ کس کو کہا جاتا ہے، روزہ اور صوم کی ڈیفینیشن کیا ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے علماء نے بیان کر دی ہیں ان مربوطہ مسائل میں۔ اب اگر ہم اس کے برخلاف کریں، اس میں ہم تحریف کریں، اس کا ہم غلط معنی کریں، لوگوں کے عقائد سے سوء استفادہ کرتے ہوئے، تو انصاف سے بتائیے کہ پھر نتیجہ کیا ہوگا۔ ہم نتیجے پہ کیا بات کریں، بس اتنی سی بات ہم ضرور کہیں گے کہ اسی مبطلات صوم میں ایک چیز یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ جو جھوٹی چیز کی نسبت، جھوٹ کی نسبت اللہ کی طرف، جھوٹ کی نسبت رسول کی طرف، جھوٹ کی نسبت ائمہ طاہرین کی طرف اگر دی جائے تو روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ تو معنی بات ہے کہ جو اس آیہ کریمہ میں اتنا بڑا تصرف کرے وہ کیسا ہوگا اور اس کا روزے کا کیا حال ہوگا۔ لیکن یہ بھی ساتھ ساتھ میں ہم عرض کریں گے کہ زمانہ بہت خراب ہے، اور یہ میں ایام اعضاء کی مجالس میں کئی جگہ میں ذکر کر چکا ہوں۔ یہ دور جو غیبت کا دور چل رہا ہے، جس میں ہمارے اور آپ کے آخری امام پردہ غیب میں ہیں، اللہم صلی علی محمد، پروردگار عالم انہیں اجازت عنایت فرمائے تاکہ یہ جلد از جلد ظہور فرمائے۔
اب اس دور میں بتائیے کہ جس دور میں ہماری اور آپ کے رہبری کے لیے کوئی نہ ہو، معصومین میں کوئی موجود نہ ہو، تو کیا حال ہوگا؟ بھئی مانی بات ہے کہ حال یہی ہوگا کہ اپنی اپنی ڈھپلی اور اپنا اپنا رات۔ جس انسان کے جو سمجھ میں آئے گا وہ کہے گا، اور جس انسان کے جو سمجھ میں آئے گا وہ کرے گا۔ بھئی کسی کے منہ پہ آپ لگام تو نہیں لگا سکتے ہیں، کسی کی زبان تو آپ نہیں بند کر سکتے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ کی جتنی استطاعت ہو، آپ کی جتنی قدرت ہو، آپ کا جتنا دائرہ ہو، آپ ان تمام چیزوں کے حدود میں رہ کے اسے جواب دے سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے۔ صرف جواب ہی تو دیا جا سکتا ہے زبان سے، جو اس وقت ہم کر رہے ہیں، اور کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کسی کا جا کے گلا تو نہیں دبا دیں گے، کسی کو جا کے ہم شوٹ تو نہیں کر سکتے ہیں، کسی کو گولی تو نہیں مار سکتے ہیں، لیکن جواب تو دے سکتے ہیں۔ اور جو میں بات کہتا تھا وہ اس وقت بھی کہہ دوں، یہ دور فلٹر کا دور ہے، یہ چھننی کا دور ہے۔ اس دور میں لوگ چھن رہے ہیں، لوگ فلٹر ہو رہے ہیں، کون واقعی اللہ والا ہے اور کون اللہ کے برخلاف جا رہا ہے، کون کس راستے پہ چل رہا ہے، کس کا راستہ صراط مستقیم کا راستہ ہے اور کس کا راستہ باطل کا راستہ ہے۔ ہاں یہ چیزیں معلوم ہو جاتی ہیں ایسے ہی موقعوں کے اوپر کہ جب کہ کوئی انسان اپنی زبان کھولتا ہے، کہیں پر اپنی رائے رکھتا ہے یا کسی چیز کے بارے میں بیان کرتا ہے، تو اس کے بیان سے یہ چیز معلوم ہو جاتی ہے کہ یہ صحیح بیان کر رہا ہے یا غلط بیان کر رہا ہے۔ یہ اتنی دیر سے جو باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، وہ کس وجہ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ فلٹر کا دور ہے، یعنی یہی وہ دور ہے کہ جس میں ہم آپ سمجھیں کہ کس کا راستہ صحیح ہے، کس کا راستہ الگ ہے، کس کا راستہ غلط ہے، کس کا عقیدہ صحیح ہے، کس کا عقیدہ خراب ہے۔ نعرے حیدری، نعرے تلوار، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سیدھا سیدھا سا معنی، سیدھا سیدھا سا لفظ۔ بھئی قرآن میں ہر چیز عمیق تھوڑی ہے، کچھ عوام فہم بھی ہے۔ اب یہ کہ ٹھیک ہے کہ اگر آپ باریکیوں میں جائیے، اس کی گہرائی میں جائیے، تو کچھ معنی آپ کو اضافی مل جائیں گے، لیکن اس کے برعکس تھوڑی ملیں گے۔ اب جیسے اللہ تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا کہ جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا ہے، تو اگر ایک آدمی پر بھی فرض کیا گیا تھا تو یہ بات تو مسلم ہے کہ بھائی تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا، اور اس کے لیے یہ ملتا ہے کہ بھائی تم سے پہلے لوگوں پر 100% لوگوں پہ تھوڑی روزہ واجب قرار دیا گیا تھا، سب کے اوپر تھوڑی لکھا تھا، جتنے نبی آئے تھے سب کے امت کے اوپر روزہ تھوڑی فرض کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا کہ من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں پر جیسا کہ فرض کیا گیا تھا، تو اس کے سلسلے میں یہ ملتا ہے کہ صرف انبیاء پر فرض کیا گیا تھا، کسی نبی کی امت پر روزہ نہیں فرض کیا گیا تھا۔ یہ تو ہمارا آپ کا گویا ایک عقیدت اور لگاؤ اس نبی سے کہ جو آخری نبی ہے اور جس کی امت کی فضیلت یہ ہے کہ اس کے اوپر روزہ فرض کیا گیا۔ یہ ایک مصیبت سے تعبیر نہ کریے گا، یہ برکت کا مہینہ ہے، یہ گناہوں کی بخشش کا مہینہ ہے، یہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، عبادت کا معراج تک پہنچنے کا مہینہ ہے۔ یہ جس کے اتنے فضائل ہو، کیا امت کی، کسی بھی امت کی، کیا آپ یہ سوچ سکتے کہ کتنی بدبخت امت تھی کہ 3 مہینے بھوکا رہنا پڑتا تھا، 1 مہینے روزہ رکھے اور صرف ایک ٹائم کھائے۔ بھائی مانی بات ہے، دوسری ٹائم میں کتنا کھائے گا آدمی؟ جب شام کو 7 بجے کھائے گا تو صبح سحری میں کتنا کھائے گا؟ تو گویا کھانا ایک ہی ٹائم کا شمار کیا جائے گا۔ تو آپ کہیں گے یہ صاحب کون سی برکت ہے؟
یہ کون سی عظمت ہے؟ تو یہ ہم آپ نہ سمجھیں گے، اس لیے کہ اگر اس کی پوری لسٹ دیکھی جائے تو اس ماہ مبارک سے زیادہ فضیلت رکھنے والا کوئی مہینہ نہیں۔ ٹھیک ہے، رجب کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ ہے، اب اگر اس کی فضیلت کا اندازہ کریں تو میں یہی ایک چیز کو ذکر کر کے بات کو آگے بڑھاؤں جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ بھی کہہ دوں جلدی سے۔ 13، 14، 15 اسی رمضان کی، جس کی آج 13 تاریخ ہے، اور میں جان بوجھ کے بھی ذکر کر رہا ہوں کہ اگر خدا کسی کو بھی توفیق دے دے اور یہ 3 دن عمل کر لے تو اس کے لیے بہت ہے، اس کی بخشش کے لیے بہت ہے۔ تو جس 3 دن میں ایک دعا پڑھ لے انسان تو اس کی بخشش کے لیے بہت ہے۔ اگر پورے ایک مہینے انسان اس سے وابستہ رہے تو اس مہینے کا کیا حال ہوگا؟ اس کے اعمال کا کیا حساب کیا جائے گا؟ اس کے اعمال کو کس ترازو میں تولا جائے گا؟ اور میں اشارہ کر رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں اب وضاحت کے ساتھ کہ وہ دعائے مجیر ہے جس کے لیے معصومین نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایام 20 یہ ایام 20 13، 14، 15 ہر مہینے کی، لیکن چونکہ ہم رمضان میں اس وقت گزر بسر کر رہے ہیں، وقت گزار رہے ہیں، لہٰذا یہ رمضان کی آج کل پرسوں بہت بڑی دعا نہیں ہے، ایک مشکل سے اگر آپ پڑھیں گے تو شاید 10 منٹ۔ دعائے مجیر، معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے ان 3 دنوں میں اس دعا کو پڑھ لیا تو پروردگار عالم اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ اور سننے والوں کو اور یہاں پر جتنے ہمارے سامنے بیٹھے ہیں ان میں کون ایسا ہے یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم نے کبھی گناہ نہیں کیا ہے، ہم سے کبھی گناہ سرزد نہیں ہوا ہے، ہم نے کبھی کوئی معصیت کا ارتکاب نہیں کیا ہے؟ ارے ہم سب گنہگار ہیں۔ ہم آپ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف نہ کریں تو اس کا مطلب نہیں ہے، اور اس کا حکم بھی شرعاً نہیں ہے کہ آپ اپنے گناہوں کا اقرار اور اس کو کسی کے سامنے آپ کہیے سوائے پروردگار عالم کے ساتھ۔ تو معصوم نے ارشاد فرمایا کہ بارش کے قطروں کے برابر بھی اگر گناہ ہے تو خدا بخش دے گا۔ اللہم صلی علی محمد۔ بس بہت جلدی اور چونکہ ہم کو کچھ اور بھی عرض کرنا ہے تاریخی مناسبت کے اعتبار سے، تو پانی کے قطروں کے برابر بھی گناہ ہو تو پروردگار عالم بخش دے گا، صحرا کے سنگریزوں کے برابر ہو تو خداوند عالم بخش دے گا، سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوگا۔ یہی تمام چیزیں اس میں ملتی ہیں کہ جو کہ امام حسین علیہ السلام کی مصیبت پر آنسو بہانے کے سلسلے میں ملتی ہیں۔ اچھا، صرف یہی نہیں ہے کہ گناہ بخش دیے جائیں گے، معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ اس دعا کو پڑھنے کے بعد انسان اگر اپنے کسی بھی ایک مقصد کو نظر میں رکھے، ایک دعا کو مقصد میں رکھے کہ مثلا ہمارا فلاں کام ہو جائے تو پروردگار عالم اس کے دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ اور اگر ہمارے دلوں پر کوئی ہم و غم ہے، کوئی مصیبت ہے، تو اس دعا کی طفیل میں وہ ہم و غم اور وہ مصیبت بھی دور ہو جاتی ہے۔ تو سوچیں آپ ذرا، ایک دعا پڑھنے کا اتنا ثواب ہے، تو یہی اور اسی قسم کے اعمال اگر انسان پورے مہینے انجام دے تو اس کی کیا عظمت ہوگی۔ تو یہ مہینے کا کیا آپ یہ آنک سکتے ہیں، یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس مہینے کی کتنی برکت ہے، اس مہینے کی کتنی عظمت ہے؟ نہیں، ہم آپ نہیں اندازہ کر سکتے، اس لیے کہ ہم کو روزگار زندگی سے فرصت نہیں ہے۔ یہ تو اگر ہم روزہ رکھ لیتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں ہم نے اللہ پر احسان کر دیا ہے کہ اس نے کہا ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر روزہ فرض کیا ہے لہذا ہم نے رکھ لیا۔ ٹھیک ہے، تمام امور انجام دیتے ہیں روزے کے ساتھ میں، وہ اپنی جگہ کے اوپر، یہ اپنی جگہ کے اوپر، لیکن اتنا وقت نہیں دیتے کہ جتنا وقت یہ ماہ چاہتا ہے، جو اس مہینے کا تقاضا ہے۔
بہرحال پروردگار عالم ہم کو اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اگر روزہ رکھتے ہیں تو روزے کے ساتھ میں وہ اپنا وقت ہم اس جگہ کے اوپر بھی صرف کریں کہ جس جگہ کے اوپر ہمارا خدا بھی چاہتا ہے، اہل بیت بھی چاہتے ہیں، رسول بھی چاہتا ہے۔ پروردگار عالم ہمیں توفیق دے۔ تو بہرحال یہ آیہ کریمہ لوگ اس کے سلسلے میں اب تصرف کرتے ہیں۔ اب اصل بات اس آیت کے سلسلے میں کہہ کے اور بات کو آگے بڑھائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ہم نے تمہارے اوپر روزہ لکھ دیا ہے، اور ہم نے بتایا کہ روزہ کس کو کہتے ہیں کہ جو صبح سے شام تک یعنی اذان صبح سے لے کے اذان مغرب تک 9-10 چیزوں سے اپنے کو بچائے، اسے روزہ کہا جاتا ہے۔ اب اگر اس میں تصرف کوئی کرے، کیا جا رہا ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ حضرات کی خدمت میں، اور اسی مناسبت سے میں نے کہا یہ فلٹر کا دور ہے، یہ چھٹنی کا دور کا صوم کیا ہے؟ کا صوم محبت اہل بیت ہے، ولایت علی۔ اب جس نے یہ معنی کیا کہ صوم ولایت علی، جس نے اپنے دل میں ولایت علی کو رکھ لیا ہے، اگر وہ کھاتا ہے تب بھی روزہ ہے، اگر سوتا ہے تب بھی روزہ ہے، بازار میں ہے تو تب بھی روزہ ہے۔ ارے خدا لعنت کرے، کہاں کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے بھائی؟ یعنی قوم کو، لوگوں کو ولایت اور محبت اہل بیت کی وجہ سے، یعنی یہ سوء استفادہ ہے، یہ یرغمال بنایا جا رہا ہے، ہائی جیک کیا جا رہا ہے محبت اہل بیت کے نام سے، ولایت علی کے نام سے۔ یہ کون سی تفسیر میں اس کا معنی کیا گیا ہے بھائی کہ صوم یعنی ولایت علی؟ اور جب ولایت علی ہمارے دل میں ہے، دیکھیں مطلب بظاہر تو کتنا اچھا لفظ ہے، ولایت بھی ہے، صوم بھی ہے، علی بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں، یہ سب کچھ ہے۔ تو کیا ہم دسترخوان پر بیٹھے ہیں تب بھی روزے سے ہیں؟ آپ انصاف سے بتائیے کہ ہم دسترخوان پر بیٹھے ہیں تب بھی روزے سے ہیں، ہمارے منہ میں لقمہ ہے تب بھی روزے سے ہیں؟ کتنی غلط بیانی سے کام لیا جا رہا ہے، اور افسوس ہوتا ہے ایسی صورت میں اس قوم کے اوپر کہ جو نیچے بیٹھ کے تعریف بھی کرے کہ واہ 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 واہ۔ ارے بھائی ٹھیک ہے، محبت اہل بیت بیان کر رہے ہیں، اس کے لیے تعریفیں ہیں، ولایت علی بیان کر رہے ہیں، اس کے لیے تعریفیں ہیں، لیکن اس قسم کے الفاظ اور ایسی جگہ پہ تو تصرف نہ کرو بھائی۔ روزہ روزہ ہے، ولایت ولایت ہے۔ ارے اسی ولایت کے طفیل میں یہ روزہ قبول ہوگا، لیکن اگر اس مہینے میں دوپہر میں کوئی دسترخوان پہ بیٹھ کے کہے کہ ہم روزے سے ہیں، کیوں روزے سے؟ اس لیے کہ ہمارے دل میں ولایت علی ہے۔ بڑے کمال کی بات ہے، بنی عباس کا ایک خلیفہ تھا، اس کا ایک دوست آیا ملنے کے لیے بغداد، دوپہر کا وقت تھا۔ جب اس نے دربان سے کہا کہ بھائی جا کے خبر دے دو ہم فلاں جگہ سے آئے ہیں، میرا نام یہ ہے، تو جب اس نے دوست کا نام سنا تو اس نے بلوا لیا اندر۔ جب یہ اندر گیا تو وہ تاریکی میں بیٹھا ہوا دسترخوان پہ کھانا کھا رہا تھا۔ کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ رمضان کا مہینہ ہے اور تم کھانا کھا رہے ہو؟ کہا کیوں نہ کھائیں؟ کہا روزہ نہیں رکھتے؟ کہا روزہ رکھ کے کیا کریں؟ اس لیے کہ رسول نے فرمایا ہے کہ جس کے دل میں ہماری محبت نہ ہوگی تو اس کا روزہ بھی قبول نہ ہوگا۔ تو ہم اتنے بھی پاگل نہیں ہیں کہ روزہ بھی رکھیں اور قبول بھی نہ ہو۔ ایک صلوات بھیجیے محمد ہم روزہ بھی رکھیں اور قبول بھی نہ ہو، تو بات تو صحیح ہے بھائی، کھا پی کے ہٹے کٹے اپنے کو پال لو، موٹے تازے ہو جاؤ تاکہ جہنم میں اچھی طریقے سے استعمال ہو سکے۔ تو روزے کا مطلب یہ نہیں ہے، وہ اپنی جگہ کے اوپر کہ اگر محبت کو اپنے دل میں رکھ لیں تو وہی روزہ ہو گیا۔ ارے یہی روزہ ان کے طفیل میں قبول کیا جائے گا۔ ایک اور صلوات بھیجیے محمد والا۔
اسی لیے حیدری یا علی نعرے تلوار اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کلمۃ الحق یراد بہا الباطل، کلمہ حق ہوتا ہے لیکن اس سے باطل کا ارادہ کیا جاتا ہے. اب یہ جو شب آنے والی ہے اور تاریخ کی شب لگنے والی ہے، یعنی آنے والا کل آنے والی تاریخ، اس تاریخ میں جناب مختار کی شہادت واقع. اور مجھ سے کہا گیا تھا کہ بھئی تھوڑا سا جناب مختار کے سلسلے میں تو ہم انہی کے تذکرے کو اور انہی کے تذکرے کے اوپر زحمت بھی تمام کر دیں گے. سن 1 ہجری میں جناب مختار پیدا ہوئے، اور پیدا کہاں ہوئے ہیں؟ بنی ثقیف مدینے کے قریب میں. یہ تو جوانی میں انہوں نے مدینہ ترک کر کے کوفے کو بسا لیا تھا، اور اس بچپن سے، یعنی آپ اندازہ کریں کہ یہ ہمارے معصومین کی گویا سیرت ہے، اور اسی سیرت سے ہم حق کو سمجھتے ہیں. ان کا بچپنا تھا جب رسول کے پاس لایا گیا تھا، تو رسول نے بچپن میں جب جناب مختار کو دیکھا تھا تو یہ کہا تھا کہ یہی بچہ ہمارے بیٹے حسین کے قاتلوں سے بدلہ لے گا. اب آپ اندازہ کریں، یعنی یہ بچپن سے یہ سند کس نے دے دی؟ رسول نے. اب یہ رسول کا سند دینا، اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آخرت تک، یعنی جناب مختار کے آخر عمر تک یہ سند ہے اس شخص کے معتبر اور وثوق ہونے پر، کہ کتنی معتبر ذات تھی جناب مختار کی. اس لیے کہ آج بہت سے لوگ کمنٹ کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں اور مختار کو برا بھلا کہتے ہیں. اگر مختار، بھئی یہ تو ہم لوگوں کی عادت و فطرت ہے نا، اس لیے ہم لوگوں کی عادت و فطرت ہے کہ ہمیں کل کی خبر ہوتی نہیں ہے. اگر ہم آج کسی کی تعریف کر دیتے ہیں، کل وہ انسان برا نکل جاتا ہے، تو آج کی آپ ہماری تعریف کی برائی نہ کریے. بھئی ہمیں کیا پتہ کل یہ کیا کر بیٹھے گا؟ کوئی علم غیب تو ہے نہیں کہ ہم نے کوئی ذمہ داری لے لی ہے کہ آج ہم تعریف کر رہے ہیں، یہ آج کے بعد سے کوئی برائی کریں گے ہی نہیں، تو یہ ذمہ داری نہیں لی جا سکتی ہے. لیکن اگر معصوم کہہ دے، اور وہ بھی رسول کہہ دے، رسول کہہ دے، تو اس کا مطلب یہ کہ جو رسول نے کہا ہے یہ بات آخر وقت تک اپنے پائے تکمیل تک یہ پہنچے گی. یہ بچہ ہمارے بیٹے کے خون کا بدلہ لے گا. امیر المومنین علیہ السلام نے صلوات آپ نے جناب مختار کی بچپنے میں تعریف کی. یعنی ایک ایک سلسلے کو اگر آپ دیکھیں تو رسول اکرم سے لے کے امیر المومنین جناب زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق علیہ السلام، صلوات بھیجیے محمد. سب نے جناب مختار کی تعریف کی ہے. ہاں، چھٹے امام کے سلسلے میں یہ ملتا ہے کہ ان کی کئی حدیثیں ہیں جناب مختار کے سلسلے میں، کہ کچھ حدیثوں میں تعریف ہے اور کچھ حدیث میں برائی ہے. اب مانی بات ہے کہ اگر ہم اچھی روایت کو دیکھیں گے جس میں اچھائی بیان کی ہے تو ہم یہ سوچیں گے جناب مختار بہت اچھے ہیں. لیکن اگر اسی کے مقابلے میں اس حدیث پہ نظر پڑ جائے کہ جس میں آپ نے برائی کی ہے تو ہم یہی کہیں گے کہ کیا جناب مختار اتنے برے تھے. لیکن پھر یہاں پر یہ بات سوچنے کی ہے کہ کیا امام ایک ہی آدمی کی کبھی تعریف کریں گے اور کبھی برائی کریں گے؟ مطلب کیا نعوذ باللہ ہماری طریقے سے ہو گئے ہیں؟ چونکہ ہمیں علم غیب نہیں ہے، کل کی خبر نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ بھائی ہم آج تعریف کر دیں کل برائی کر دیں. لیکن معصوم ایسا تو نہیں ہے کہ کسی آدمی کی اچھائی بھی کرے اور کسی کی برائی کرے. تو ایسے مسئلے میں اگر ان کتابوں کو دیکھا جائے اور ان چیزوں کو دیکھا جائے کہ جہاں پر راویوں کی
گویا شناخت کی جاتی ہے کہ کون راوی صحیح ہے اور کون راوی غلط ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ بھئی راویوں نے غلط بیانی سے کام لیا ہو، جس نے یہ روایت بیان کی وہ صحیح ہے، جس نے وہ روایت بیان کی وہ غلط ہے۔ یا تو یہ ممکن ہے کہ ہم یہ کہیں کہ بھئی امام نے جہاں پر تعریف کی ہو سکتا ہے کہ ایسی جگہ پر تعریف کی ہو جہاں چاہنے والے موجود رہے ہو، اور اگر برائی کی تو ایسی جگہ پر برائی کی ہوگی کہ ہو سکتا ہے کہ جہاں پر ماحول ایسا نہ رہا ہو تو تقیتاً امام نے برائی کر دی ہو۔ تو یہ روایت سامنے آئی، علامہ ہلی نے اس کو صاف کر دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ روایات جو ہیں یہ تقیتاً بیان کی گئی ہیں، نہ کہ حقیقتاً۔ اچھا، امام جتنا تمام مصلحتوں سے واقف ہوتا ہے، ہم آپ نہ ہو سکتے ہیں نہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ امام کو اپنی جان سے زیادہ پیاری جان ان کے چاہنے والوں کی ہے۔ امام کبھی نہیں چاہے گا کہ ہمارا چاہنے والا ہو اور آسانی سے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے، لہذا امام نے کہیں پر بچاؤ کبھی کیا۔ چوتھے امام کے سامنے پوری باتیں بہت زیادہ تفصیل سے عرض نہیں کرنا ہے، جناب مختار نے کچھ وجوہات شرعیہ بھیجی، کچھ رقم بھیجا خمس کی۔ اب ایک امام مختار کی میں بات کر رہا ہوں، کسی اور حاکم کی بات نہیں کر رہا، اگر امام اس رقم کو قبول کر لے تو یہ سمجھ لیجئے کہ آدمی صحیح ہے، ایماندار ہے۔ اس لیے کہ کئی اماموں کے دور میں ایسا ہوا کہ کسی نے حرام دولت سے، حرام پیسے کے خمس سے نکال کے بھیجا، لیکن امام نے اس کو واپس کر دیا، نہیں اسے ہم قبول نہیں کریں گے۔ مولوی ہوتا تو قبول کر لیتا، لیکن امام نے قبول نہیں کی۔ یہ بتا دیا کہ جو صحیح اور ایمانداری والی چیزیں ہوتی ہیں اسے امام قبول کرتے ہیں۔ تو یہ جناب مختار کی بھیجی ہوئی رقم چوتھے امام اگر قبول کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ایمان کے اوپر کوئی شک نہیں ہے، اور جو پیسہ بھیجا ہے وہ 1 نمبر کا بھیجا ہے، 2 نمبر کا نہیں بھیجا ہے۔ اور اسی پیسے سے حسنی اولاد کے جو مکانات خراب کر دیے گئے تھے ان کی تعمیر وغیرہ کروائی۔ تو یہ تمام چیزیں جناب مختار کی، یہی چوتھے امام کا۔ بس 1-2 باتیں اور زحمت تمام کر رہا ہوں میں۔ جب عمر سعد کا سر کاٹ کے بھیجا تھا جناب مختار نے، تو چوتھے امام نے ایک پیغام بھیجوایا تھا کہ جاؤ مختار سے کہنا کہ ہرملہ کا سر کب کٹے گا۔ یہ بھی آپ سمجھ لیجئے کہ امام کبھی حرام چیز کے اوپر کسی کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا ہے، حرام تو حرام، مکروہ چیز کے اوپر بھی حوصلہ افزائی نہیں کرے گا۔ اور امام کا یہ کہنا کہ جا کے مختار سے کہو کہ ہرملہ کا سر کاٹ کے کب بھیجے گا، یعنی اس کا مطلب یہ کہ امام کہہ رہے ہیں کہ جلدی قتل کرو اور سر کاٹ کے ہمارے پاس بھیجو۔ یہ امام کا ترغیب دینا، حوصلہ دلانا، یہ بتاتا ہے کہ مختار جو کام کر رہے تھے وہ صحیح کر رہے تھے، اور جو کام کریں گے وہ بھی صحیح ہوگا۔ جناب مختار نے 80,000 سے زیادہ دشمنان اہل بیت اور ان میں خاص کر کے دشمنان امام حسین کو قتل کیا۔ ہم تو کہتے ہیں کہ یہ کم تعداد ہے، بس زحمت تمام کر رہا ہوں، یہ کم تعداد ہے، اس لیے کہ جو مصیبتیں اہل حرم کے اوپر توڑی گئی تھیں، جو مصیبت کا پہاڑ ٹوٹا تھا وہ اس سے کہیں زیادہ تھا، اس سے کہیں زیادہ تھا۔ ذرا سوچیں کہ جس وقت حسین کی شہادت کے بعد خیام حسینی میں آگ لگائی گئی تھی اور بیویوں کے سروں سے چادریں چھینی گئی تھی، یہ کتنی بڑی مصیبت تھی۔ ان مصیبتوں کا اور اس سے کیا تقاضا کیا جا سکتا ہے، مقابلہ کیا جا سکتا ہے، مقایسہ کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ وہ اولاد رسول تھے۔ ان کی سروں سے چادریں چھین لینا، ان کو بے مخنو چادر بلوے عام میں پھرانا، یہ کتنی بڑی مصیبت تھی۔ ہم قتل کی بات نہیں کر رہے، ہم قتل کی بات نہیں کر رہے، ہم شہادت کی بات نہیں کر رہے۔
ان اہل حرم کو نامحرموں کے مجمع میں پھرانا اور یہ چلا چلا کے بآواز بلند یہ آواز دینا، آؤ یہ رسول کی نواسیاں ہیں، علی کی بیٹیاں۔ کیا آل رسول کا یہی حق تھا کہ ان کے بازوؤں میں رسن باندھی جائے اور انہیں پسے گردن باندھ کے اتنی لمبی مسافت تک پیادہ دوڑایا جائے؟ اور یہ مظالم ذرا سوچے کہ ان خواتین کے اوپر ذرا مصیبت کو غور کریے اور دیکھیے کہ اہل حرم کے اوپر جو کبھی اپنے گھروں سے قدم نہ نکالتی تھی، ایک بارگی ان کے اوپر اگر اتنی بڑی مصیبت کا پہاڑ توڑا جائے، اہل حرم کے اوپر کیا گزری ہوگی؟ انہیں اسیر کر کے دربار یزید میں لا کے سامنے کھڑا کر دیا جائے، اس شرابی کے سامنے جس نواسے کے لبوں کا رسول بوسہ دیتے تھے وہ سر دشت طلا میں رکھا ہوا ہے، وہ ملعون چوبے بید سے حسین کے لبوں پہ لکڑی پھیر رہا ہے۔ ارے دربار میں کھڑا ایک شخص سے برداشت نہ ہوا، کہا یزید خدا لعنت کر تیرے اوپر، میں نے دیکھا ہے کہ ان لبوں کو رسول بوسہ دیا کرتے تھے، جن لبوں کے ساتھ تو بے ادبی کر رہا۔ بس ایک مختصر سا واقعہ زحمت کو تمام کر دیں۔ ارے اسی دربار میں ایک 4 سال کی بچی بھی تھی کہ جس کا امتحان اس طریقے سے لیا جا رہا ہے۔ ہاں جب تعارف کروایا گیا خواتین کا، 4 سال کی بچی تھی، یہ حسین کی بچی، یہ حسین کی بیٹی، اس کا نام سکینہ ہے۔ کہا اے سکینہ، میں نے سنا ہے کہ آپ کے بابا آپ کو بہت چاہتے تھے، میں تو اس وقت سمجھوں گا کہ جب تم اپنے بابا کو پکارو اور یہ دشت طلا سے سر تمہاری آغوش میں آ جائے۔ ارے یہ سننا تھا کہ کربلا کی دکھیاری بیٹی شام تک دربار یزید میں جب ایک مرتبہ اپنے بابا کی محبت کا نام سنا، برداشت نہ کر سکی، جلا ہوا دامن اٹھایا، اے بابا ہماری محبت کا امتحان دربار یزید۔ تاریخ بیان کرتی ہے کہ ایک مرتبہ دشت طلا سے سر بلند ہوا، جلے ہوئے دامن میں آیا۔ ارے بڑے دنوں کے بعد اپنے باپ کا سر پایا، رخسار پہ رخسار رکھ دیے۔ اے بابا آپ اس وقت کہاں تھے جب سروں سے چادریں چھینی گئیں، رخسار پہ تماچے لگائے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہمارے مختصر سے اعمال کو قبول فرما، حاضرین کی دلی مرادوں کو پورا فرما۔ پروردگار جن کے لیے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے، پروردگار اہل بیت کے صدقے میں ان کے گناہان صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما، ان کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم لوگوں کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ آپ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم احسن مرزا کے نامی سال ثواب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔